شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو گیندے کے پھول کا رس اپنی ناف پر لگاؤ۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد کام پر لگ جانے سے پیٹ درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چند قطرے چاٹ لیا کرو، زندگی پر چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ امرود کے بیج چبانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جن پر جادو ٹونا اثر کر جائے انار کے چند دانے کھا لیں، فوراً اثر ختم ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض کریلے کی سبزی کھایا کریں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ کو نیم گرم کر کے ایک قطرہ آنکھوں پر لگاؤ۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کپڑے کو گرم کر کے کان پر رکھنے سے درد رک جاتا ہے۔ دائمی قبض کا مسئلہ ہو تو امرود بھون کر کھاؤ۔ صبح کے ٹائم ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ نیم گرم مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ چہرے پر بدنما تل پڑ جائیں تو پودینے کا رس پیا کرو۔ لیموں پر نمک لگا کر چہرے پر پھیرنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گردے خراب ہوں تو پانی زیادہ پینا شروع کر دو، افاقہ ہوگا۔ رات کے وقت اجوائن کی دھونی لینے سے دمے کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر داغ پڑ گئے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں میں شہد ڈال کر کھاؤ۔ سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں چاول کھانے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مولی پر نمک لگا کر کھاؤ، جگر خون پیدا کرے گا۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیو۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے۔ جو کھانا کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے اس کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے فوراً بعد پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اوندھے ہو کر پیٹ کے بل سونا عمر کو کم کرتا ہے۔ سردی لگ گئی ہے تو چوزے کی یخنی بنا کر پی لو۔ چوٹ لگی ہے تو روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگاؤ۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نہارمو گرم پانی پیو۔ لوز موشن ہے تو کیلا خشک کر کے کھاؤ۔ سنترے کا پھل کچا کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ بدن کے ایک ایک حصے میں طاقت چاہتی ہو تو بکری کے دودھ میں کھجور کو ابال کر پیا کرو۔ 40 سال کی عمر میں 18 سال جیسا دکھنا چاہتی ہو تو انار اور ناشپتی کا جوس شام کے وقت بنا کے پیا کرو۔ نیم گرم پانی میں ایک دانہ کلونجی کا ڈال کر پی لو، زندگی بھر چہرہ کالا نہیں پڑے گا۔ دودھ ابال کر پینے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پانی گرم کر کے نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ جامن کی گٹھلی چبانے سے نظر تیز رہتی ہے۔ انجیر کھانے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاؤ، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور گرم کھانے سے گریز کرو۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال بینائی کے لیے نقصان دہ ہے۔ بنے ہوئے چنوں کے استعمال سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ شوہر دبئی میں نوکری کرتا تھا، اس نے مجھے بھی وہاں پر بلا لیا اور کہنے لگا تم اب بزنس میں میری پارٹنر ہو، اس لیے وہ ہر میٹنگ میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ ایک دن اس کا دوست مجھے کہنے لگا، بھابی جو کام آپ کر رہی ہیں میری بیوی کو بھی سکھا دیں تاکہ وہ بھی روز کے لاکھوں روپے کمائے۔ تو مجھے حیرانی ہوئی کہ کیسا کام۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی آ کر سرگوشی میں بولی، آج گھر جا کر 12 بجے کے بعد سوئیے گا مت اور دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس لاکھوں آتے کہاں سے ہیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر ٹھیک 12 بجے میری چیخ نکل گئی جب اچانک ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک عالیشان ہوٹل میں داخل ہوئی جس کے ایک کمرے میں میری میٹنگ فکس تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ کلائنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے میں بھی بھرپور تیاری کے ساتھ گئی تھی تاکہ میں کلائنٹ کو متاثر کر سکوں اور یہ پروجیکٹ ہمیں مل سکے۔ اس سے پہلے جتنے بھی بزنس میٹنگز ہوتی رہی تھی ہم دونوں ساتھ مل کر اٹینڈ کیا کرتے تھے۔
مگر یہ پہلی بار تھا کہ مجھے اکیلی کو اس میٹنگ میں جانا پڑ گیا، کیونکہ میرے شوہر کو اور بہت سے ضروری کام تھے۔ وہ مجھے ہوٹل کے دروازے پر ڈراپ کر کے خود جا چکا تھا۔ میں بہت پر امید تھی کہ سب اچھا ہوگا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پر جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں لفٹ میں داخل ہونے ہی لگی تھی، اچانک ہی میرے پاس سے گزری ایک ویٹریس مجھ سے ٹکرائی اور اس کی ڈرنک میرے لباس پر چھلک گئی۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ مینیجر ہماری طرف مڑا تو اس ویٹریس نے جلدی سے اپنا چہرہ میری طرف کر لیا اور کہنے لگی، میم سو سوری، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ چلے، میں آپ کو واش روم میں لے جاتی ہوں اور آپ کے کپڑے صاف کر دیتی ہوں۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس کے ساتھ واش روم میں چلی آئی۔ وہ میرے کپڑے صاف کرنے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا، تم جاؤ، میں خود کر لوں گی۔ اسے باہر بھیج کر میں پانی سے اپنے کپڑے صاف کرنے لگی۔ اس سارے عرصے کے دوران مجھے 10 سے 15 منٹ لگ گئے، اور جب میں باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگی تو میں ساکت رہ گئی کہ وہ تو کھل بھی نہیں رہا تھا۔ شاید یہ دروازہ جام ہو چکا تھا، یا یہ جان بوجھ کر باہر سے بند کیا گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کہیں پرینک تو نہیں ہو رہا؟ میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی کہ کہیں میں کسی کی سازش کا شکار تو نہیں بن رہی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں کھلا۔ میں نے دروازے پر زوردار طریقے سے دستک دی تاکہ شور سن کر ہی کوئی اس طرف آ جائے، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ویٹریس تو مجھے اس ہوٹل کے آخری کونے میں بنے واش روم میں لے کر آئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ یہاں پر آپ سکون سے اپنے کپڑے صاف کر سکتی ہیں۔ دوسرے واش روم میں تو رش بہت زیادہ ہے۔ تب تو میں نے اس کی بات پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب خود کو یہاں پر بند پا کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں نے اس کی بات پر یقین ہی کیوں کیا۔ ضرور وہ ویٹریس مجھے دھوکہ دے چکی تھی، لیکن آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ میں نے جلدی سے اپنا پرس کھولا کہ میں اپنے شوہر کو فون کر سکوں، لیکن میں سر تھام کر رہ چکی تھی، کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آ چکا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھ سے ٹکرانے کے بہانے وہ میرے پرس سے موبائل چوری کر چکی تھی۔ اب مجھے اس کی ساری پلاننگ سمجھ آ رہی تھی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن مجھے اپنی میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کلائنٹ انتظار کر کے چلا جائے اور یہ پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں تو رونے لگی، کیونکہ نہ تو موبائل پاس تھا اور نہ ہی اس طرف کوئی آ رہا تھا جو مجھے یہاں سے نکالتا۔ 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے۔ اچانک میں نے باہر سے قدموں کی چاپ سنی تو میں نے جلدی سے دروازے پر دستک دی اور اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ وہ شاید کوئی صفائی کرنے والا آدمی تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگا کہ میں یہاں پر کیا کر رہی تھی، لیکن میں اس وقت اس کے کسی کے سوال کا جواب دینے کی حالت میں نہ تھی۔ مجھے جلد سے جلد اپنے کلائنٹ کے پاس پہنچ جانا تھا، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب تک میں اس کمرے میں گئی وہ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مرے قدموں سے ہوٹل سے باہر آئی کہ اب اپنے شوہر کو میں کیا جواب دوں گی۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ دور سے اس کی گاڑی آتی مجھے نظر آئی۔ میں اس کو بتانے کے لیے مناسب الفاظ جوڑ ہی رہی تھی کہ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور خوشی سے کہنے لگا، آج تو تم نے کمال ہی کر دیا۔ اتنی اچھی میٹنگ تو ہماری آج تک نہیں رہی جتنی آج تم نے کی ہے۔ کلائنٹ تم سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اس نے ہماری ڈیل بھی فائنل کر دی۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی مجھے اس کی کال آئی تھی اور وہ بہت ہی تعریفیں بھی کر رہا تھا کہ میری بیوی بہت ذہین ہے اور اس نے اس میٹنگ کو بہت ہی اچھے سے سر انجام پہنچایا ہے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں الجھن سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسی میٹنگ؟ کیسا کلائنٹ؟ میری تو کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن وہ تو میری کوئی بات سننے کو تیار بھی نہیں تھا۔ بار بار میرا شکریہ ادا کیے جا رہا تھا۔ آج کی میٹنگ کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تو اس کلائنٹ کے پاس گئی بھی نہیں، تو پھر اس کی میٹنگ کس سے ہوئی؟ اچانک سے میرے ذہن میں اس ویٹریس کا خیال آیا کہ کہیں وہ لڑکی تو نہیں تھی جو میری جگہ پر چلی گئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک معمولی سی چور تھی جو میرا موبائل چوری کر کے لے گئی تھی۔ ہو بھلا وہ کیا جانتی ہوگی کہ میں کس سے ملنے آئی ہوں اور میں کیوں ملنے آئی ہوں؟ لیکن پھر آخر وہ کون لڑکی تھی میری جگہ پر میں پہچان کے ساتھ اس کلائنٹ سے ملی تھی؟ میں نے سوچا کہ پہلے مجھے خود اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے، پھر ہی اپنے شوہر کو میں بتاؤں گی۔ باتوں میں میرا شوہر مجھے کہنے لگا، آج کی کامیابی کی خوشی میں نے اپنے گھر ایک پارٹی رکھی ہے جہاں پر میرے سب دوست آئیں گے، تم تیاری کر لینا۔
شام کو میرے شوہر کے سب دوست آگے، میرا شوہر دوسری طرف مصروف تھا کہ اس کا ایک دوست میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھابی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ جو کام کرتی ہیں وہ پلیز میری بیوی کو بھی سکھا دیں تاکہ وہ بھی روزانہ کے لاکھوں روپے کمائے۔ میں نے حیرانی سے اس کو دیکھ کر کہا کہ میں تو اپنے شوہر کے بزنس میں بس تھوڑی بہت اس کی مدد کرتی ہوں، اس کے علاوہ تو میں کوئی کام بھی نہیں کرتی۔ تو وہ مانی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھابی بزنس کی بات نہیں کر رہا، وہی کام جو آپ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں اور لاکھوں میں کھیلتی ہیں۔ اب کی بار میں نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، اب آپ انجان بن رہی ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں سب جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے سختی سے پوچھتی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، اس نے کسی لڑکی کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اس کا تعارف مجھ سے کرواتے ہوئے کہنے لگا، اس سے ملے، یہ میری بیوی ہے روفی۔ اس کی بیوی کو دیکھ کر تو میرے 14 طبق روشن تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں آیا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو صبح ہوٹل میں ویٹریس کے روپ میں مجھ سے ٹکرائی تھی، اور اس نے میرا موبائل بھی چوری کر لیا تھا۔ کیا یہ میرے شوہر کی دوست کی بیوی تھی؟ اس سے پہلے کہ میرا منہ کچھ بولنے کے لیے کھلتا، اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کیا کہنے والی ہیں، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں، صبح میں ہی آپ سے ٹکرائی تھی۔ پھر اس نے اپنے پرس سے میرا موبائل نکال کر مجھے دیا اور کہا، یہ رہا آپ کا موبائل، میں نے کل جو کچھ بھی کیا وہ صرف آپ کی مدد کے لیے کیا، میرا مقصد آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے شک گزر رہا تھا کہ میری جگہ میٹنگ بھی کہیں اس نے تو اٹینڈ نہیں کی۔ میری آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، ہاں آپ کی جگہ میں آپ کے کلائنٹ سے ملنے گئی تھی، لیکن اس سب میں میرا نہیں بلکہ آپ ہی کا فائدہ تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب چل کیا رہا ہے، ورنہ میں ابھی تمہاری اصلیت اسی وقت سب کے سامنے کھول کر رکھوں گی۔ کہنے لگی کہ لگتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ آپ سے کام کیا لیا جا رہا ہے۔ آپ ایسا کریے گا کہ آج رات 12 بجے کے بعد سوئیے گا مت، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے آتے کہاں سے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے مزید بات نہیں کر سکتی، میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو جائے گا، میں آپ سے فون پر رابطہ کروں گی۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا، میرا سر گول گول گھوم رہا تھا، یہ کیا بھول بھلیاں چل رہی تھی۔ مجھے تو یہ ساری صورتحال کسی بھی فلم کے سین کی طرح لگ رہی تھی۔ انجان ملک میں انجان لوگوں کے ساتھ رابطے ہمیشہ ہی نقصان دیتے ہیں، لیکن میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس لڑکی کی بات پر ایک بار اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو روزانہ رات کو میں 9 بجے سوتی تھی، کیونکہ میں نیند کی بہت پکی تھی اور صبح 8 بجے میری آنکھ کھلتی تھی، لیکن آج رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سوؤں گی نہیں، اس لیے میں نے دودھ بھی نہیں پیا اور شوہر کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ دودھ باسکٹ میں گرا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر کمرے سے باہر گیا ہے، شاید اسے کسی کی کال آئی تھی۔ اس پل میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 12 بج رہے تھے، اور ٹھیک اسی وقت میری چیخ نکل گئی، کیونکہ کھڑکی کے راستے کوئی کمرے میں کودا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا، وہ ٹینا تھی۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو میری اسے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا۔ ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق گہما گہمی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار ہوائی سفر کر رہی تھی، اس لیے بہت ہی زیادہ نروس تھی۔ ایک طرف مجھے جہاں اپنے شوہر کے پاس جانے کی خوشی تھی، وہاں دوسری طرف میں پریشان بھی ہو رہی تھی کہ میں صحیح سلامت پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میرے بہن بھائی مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر خود واپس جا چکے تھے، اور میں اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے ساتھ ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی امیر کبیر معلوم ہو رہی تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا تو وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ بار بار پہلو بدل رہی تھی، اور اس کی حرکاتوں سکنات سے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی سخت پریشانی میں ہے۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی رہی، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بامشکل مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں یہی میرا پہلا ہوائی سفر ہے۔ میں دبئی اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، اس لیے تھوڑا بہت گھبرا رہی ہوں۔ میں مسکرا دی کہ وہ بھی میرے جیسی مشکل کا شکار ہے، تو میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں بھی اپنے شوہر کے پاس ہی جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا نام ٹینا بتایا تھا۔ جب تک ہماری فلائٹ نہیں آ گئی ہم لوگ باتیں کرتے رہے، اور خوش قسمتی سے ہمیں سیٹ بھی ایک ساتھ ملی۔ بس تو پورا راستہ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے
دبئی میں پہنچ گئے تھے میں تو اسے اپنا فون نمبر بھی دیا اور کہا کہ تم مجھے کال کرنا اگر قسمت میں ہوا تو ہم نے دوبارہ ضرور ملیں گے۔ میں تو ٹینا کو بھول چکی تھی، لیکن وہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ میں چیخنے سے باز رہ سکوں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں اپنا ہاتھ ہٹا رہی ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم چیخو گی نہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے؟ وہ مجھ سے زیادہ حیران نظر آ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تو یہاں اپنے ایک کام سے آئی تھی، لیکن تم بتاؤ کہ تم یہاں پر کر کیا رہی ہو؟ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اور میں نے پوچھا کہ تمہیں میرے گھر میں کیا کام ہے؟ یہ میرا گھر ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کام کے تحت میرے گھر میں گھسی ہو؟ پھر اچانک میں نے چونکتے ہوئے کہا کہیں تم چور تو نہیں اور آج چوری کرنے کی نیت سے میرے گھر میں آ گئے اور اب تمہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بات پر اس کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدل گئے اور وہ کہنے لگی تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، میں بھی کیا کروں، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے اور زندہ رہنے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہے، اس لیے میں نے یہ کام شروع کیا۔ جانے کیوں لیکن مجھے اس کے لہجے سے ایسے لگا جیسے وہ صاف جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ بھلا اور کس مقصد کے تحت میرے گھر میں گھس سکتی ہے، یقیناً میرا اندازہ درست ہی ہوگا۔ اچانک ہی دروازے پر کھٹکا ہوا تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو لاک کیا اور کہنے لگی کسی کو بھی میری یہاں موجودگی کے بارے میں ہرگز بھی مت بتانا۔ میں جانتی تھی کہ دروازے پر میرا شوہر ہی ہوگا، لیکن وہ جس طرح سے گھبرائی ہوئی تھی میں تو اس کے بارے میں مشکوک ہو رہی تھی کہ جانے یہ کر کیا رہی ہے۔ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور موبائل پر کسی کو کال کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر جا کر بات کر رہی تھی، اس لیے مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹینا نے موبائل اپنی جیب میں رکھا اور مجھے کہنے لگی کہ جیسے ہی میں کھڑکی سے کود کر یہاں سے چلی جاؤں گی تو تم دروازہ کھول کر اپنے شوہر کو اندر بلا لینا۔ ہاں، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک پرچی میرے ہاتھ میں تھمائی تھی جس پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا اور اس نے مجھے تاکید کی کہ کل شام میں اسے ایڈریس پر ضرور آؤں۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی، لیکن میرے شوہر کی مسلسل دستک کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں نے ویسے ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ میرا شوہر اندر آیا اور اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر کرنے کیا گیا تھا اور عین اسی وقت ہی ٹینا نے میرے کمرے میں انٹری دی۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ میرے شوہر کے دوست کی بیوی روفی کی باتیں بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک 12 بجے کچھ ایسا ہوگا کہ مجھے سب پتہ چلے گا، لیکن 12 بجے تو ٹینا کمرے میں آئی تھی اور وہ چوری کرنے کی نیت سے آئی تھی، لیکن شکر ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا اور چپ چاپ واپس چلی گئی۔ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو اب قسمت پر ہی چھوڑ دیتی ہوں، جو ہوگا وہ مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اگلے دن جا کر میں ٹینا سے مل ہی لوں تو ساری بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ اس نے مجھے شام کے 5 بجے ایک پارک میں بلایا تھا جو میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ وقت مقرر پر میں وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ ٹینا مجھ سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر اس کے پاس جاتی، کسی نے میرا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ روفی، وہی لڑکی جس سے کل ملاقات ہوئی تھی، میرے شوہر کی دوست کی بیوی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ آج آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ فی الحال دیکھیں ابھی ٹینا سے ملنے کون آتا ہے۔ اس کی باتوں کے جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی اور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی کہ آج دیکھ ہی لو کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جس شخص کو ٹینا کے پاس آ کر باتیں کرتے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ میں نے پریشانی سے سوچا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے تو رات کو وہ اس سے چھپ کر کمرے سے باہر کیوں گئی؟ اس نے میرے شوہر کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ میں نے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ٹینا اسے کہہ رہی تھی کہ ہاں، کل جب میں تمہارے کمرے میں آئی تو تمہاری بیوی جاگ رہی تھی، اس لیے مجھے واپس لوٹنا پڑا، لیکن آج تم اسے نیند کی گولیاں کھلا دینا تاکہ میں ٹھیک 12 بجے آ جاؤں اور اپنا کام پورا کر لو۔ میرا شوہر کہنے لگا تم فکر مت کرو، مجھے لگتا ہے کہ کل اس نے دودھ نہیں پیا ہوگا۔ آج میں اسے اپنے سامنے نیند کی دوا کھلا کر وہ دودھ پلا دوں گی اور وہ ایسی سوئے گی کہ صبح سے پہلے جاگے بھی نہیں، اور تم اپنا کام پورا کر لینا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے روزانہ نیند کی گولیاں کھلاتا ہوگا اور 12 بجے کے بعد۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے
جس کی یہ بات کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر چلا گیا تو میں روفی کے ساتھ پیڑ سے پیچھے نکل آئی۔ ٹینا مجھے کہنے لگی، تم اپنے شوہر کی ساری باتیں تو سن لی ہے، اور روزانہ رات کو تمہیں نیند کی گولیاں کھلا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ تمہارا استعمال کرتا ہے اور لاکھوں روپے کماتا ہے۔ مجھے اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے پوچھا، آخر میرے سونے کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے اور تمہارا میرے شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگی، تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ جانتی ہو، جس دن ہم ایئرپورٹ پر ملے تھے اس دن میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میں اپنے شوہر کے پاس دبئی آ رہی ہوں۔ اصل میں مجھے ایک ایجنٹ کے ذریعے یہاں پر نوکری ملی تھی، مگر اسی نے مجھے سمجھایا کہ جو بھی مجھ سے پوچھے میں نے اسے یہی کہنا کہ میں اپنے شوہر کے پاس دبئی آ رہی ہوں۔ شروع میں تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ایجنٹ نے بتایا کہ مجھے فوٹوگرافی کرنی ہے، کیونکہ مجھے اس کام میں مہارت حاصل تھی، اس لیے یہ کام میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ مگر جب میں نے اس کی پوری بات سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں رات 12 بجے کے بعد مختلف لوکیشنز پر جا کر لڑکیوں کی نازیبا تصاویریں کھینچنی ہیں، جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ میں نے اس کام سے منع کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کرے گا۔ کیونکہ میرا پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہی تھا تو مجھے مجبوری میں اس کی بات بھی ماننا پڑی تھی۔ میں پچھلے 1 ماہ سے یہی کر رہی ہوں۔ اسی دوران میری روفی سے ملاقات ہوئی۔ اس کا شوہر بھی اسے غلط کرنے پر مجبور کرتا تاکہ یہ پیسے زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ روفی کہنے لگی کہ آپ سے میری بس ضابطہ ملاقات اگرچہ آپ کا گھر پر ہی ہوئی تھی، لیکن میں آپ سے پہلے ہی واقف تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے آپ کی مثالیں دیتا اور کہتا کہ دیکھو جس طرح وہ اپنے شوہر کے لیے کمائی کر رہی ہے، تم بھی میرے لیے کرو۔ میرے شوہر کو لگتا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ اس کام میں شامل ہیں، اس لیے وہ مجھے بھی زبردستی آپ جیسا بننے کے لیے قائل کرتا تھا۔ کل جس کلائنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات طے تھی وہ اصل میں ٹینا کا باس تھا، جسے آپ کا شوہر آپ کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ ٹینا کو آپ کے بارے میں نہیں معلوم تھا، اس نے صرف مجھے نام بتایا تھا اور میں چونک گئی۔ یہ تو میرے شوہر کی اس دوست کی بیوی کا نام ہے جس کی وہ مجھے مثالیں دیتا ہے، تو میں نے آپ کو بچانے کا فیصلہ کیا اور خود آپ کی جگہ اس کلائنٹ سے ملنے چلی گئی۔ میں نے ٹینا کو بھی منع کیا تھا کہ وہ آج رات جس کی فوٹوگرافی کرنے جا رہی ہے وہ میری دوست ہے تو مت جائے، مگر اس نے مجھے انکار کیا اور کہا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میرا باس مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ رات 12 بجے کے بعد مت سوئیے گا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کے سامنے ساری سچائی آ جائے، اور یہ تو اتفاق تھا کہ آپ اور ٹینا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ ٹینا مجھے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تمہاری نازیبا فوٹوگرافی کو ڈارک ویب سائٹ پر لگا کر لاکھوں روپے کماتا ہے، اور اس لیے وہ تمہیں نئے نئے کلائنٹ سے ملواتا ہے۔ جس کلائنٹس کو تم پسند آ جاتی ہو وہ تمہاری اپنی مرضی کی فوٹوگرافی کروا کر اپنی ویب سائٹ پر لگاتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو میری آنکھوں تلے سے اندھیرا چھا گیا کہ میں کس دلدل میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر ایک دلال نکلے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹینا اور روفی تو پہلے سے ہی کوششیں کر رہی تھی کہ وہ اس جال سے نکل سکے، مگر میں ان کی اس طرح کی کوشش پر صرف یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے پاس اپنے شوہر کے خلاف اگرچہ کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ دبئی کا قانون عورتوں کی سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ اس لیے میں نے گھر جاتے ہی دبئی کی پولیس کو فون کر کے کہا کہ میرا شوہر مجھ پر تشدد کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پولیس نے فوراً ہی اسے گرفتار کیا۔ میں دیکھا دیکھی روفی نے بھی ہمت کی اور اپنے شوہر کے ساتھ یہی کیا۔ وہ بھی اس کے چنگل سے آزاد ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے مل کر ٹینا کو بھی اس کے باس سے رہائی دلوا دی اور ایک ساتھ ہم تینوں پاکستان واپس آ گئے۔ میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی اپنی بیٹیوں کی شادی باہر والے لڑکوں سے کریں تو خدا کا واسطہ ہے کہ دیکھ بھال اور پوری تحقیق کے بعد ہی کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اگلا انسان بجائے انسان ہونے کے حیوان نکل آئے۔